موضوع الدرس التخويفات للكفار والمشركين سورة المرسلات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول تعالى ألم نهلك الأولين يعني من المكذبين بالرسل المخالفين لما جاءوهم به ثم نتبعهم الآخرین اے ممن اشبہہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا ہم نے ان سے پہلے جو مکذبین ہیں جو رسولوں کی تکذیب کرنے والے مخالفت کرنے والے کیا ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ ان کو ہم نے عذاب بھیج کے ہمیشہ کے لیے ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ ثم نتبعهم الآخرین. اور ان کے بعد ان جیسے جو بھی تکذیب کرنے والے ہوں گے ان کا انجام بھی ہلاکت اور رسوائی اور ذلت ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اولین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے اور آخرین سے مراد جو ہے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون ہے. لیکن اصل وہ سارے اولین ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے وہ آخرین. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. اور اسی طرح ہم مجرمین کے ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب دیتے ہیں. ہلاکت ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے. قال هو ابن جرير ثم قال تبارك وتعالى ممتنا على خلقه ومحتجا على العيادة بالبداءة. اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس میں دلیل بھی ہے کہ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. الم نخلقکم من ماء مہین. کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایسے پانی سے جو ضعیف بھی ہے جو حقیر بھی ہے؟ اے ضعیف حقیر بالنسبۃ الی قدرۃ الباری عز وجل کما تقدم فی سورۃ یاسین فی حدیث بشر جہاش. ابن آدم منا تعجزنی وقد خلقتک بمثل هذا. جیسے مفسر فرماتے ہیں سورۃ یاسین کے اندر بھی ہم نے یہ حدیث مبارک جو ہے ذکر کی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے ابن آدم تم کیسے مجھے عاجز کر سکتے ہو؟ تم کو میں نے ایک حقیر اور ضعیف پانی سے پیدا کیا ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ مقام کے اندر رکھا، یعنی عورت کے رحم کے اندر اس کو جمع کر دیا. یعنی جمعنا ہو کر رحم و قرار الماء من الرجل والمرأة والرحم عد لذلك حافظ لما اوضع فيه من الماء. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پانی، مرد کا پانی بھی اور عورت کا پانی، دونوں کو جمع کر کے عورت کے رحم کے اندر رکھا، اور عورت کی رحم جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. وقوله تبارک و تعالی الی قدر معلوم، یعنی الی مدت معینۃ من 6 اشہر اور 9 اشہر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رحم مادر میں رکھا ایک مدت معلوم تک جو اللہ کے علم میں ہے. وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے اور 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، یعنی 6 مہینے کا بھی حمل ہو سکتا ہے اور 9 مہینے کا حمل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ 6 مہینے کا حمل تو سالم محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن 7 مہینے کا نہیں رہتا، اور 9 مہینے تو ویسے بھی ایک پوری مدت ہو گئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی 3 سال تک بھی نطفہ اپنے ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے، اور ولادت جو ہے وہ 3 سال کے بعد جا کے ہوتی ہے. لیکن جو عام ہے وہ 9 مہینے ہیں، کبھی کبھی 6 مہینے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. ہم نے کیسے اندازہ کیا، اور ٹھیک اندازہ کرنے والے ہیں کہ کتنی مدت ہم نے رکھنا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. ثم قال تعالیٰ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. قال ابن عباس كفاتا كنا، وقال مجاہد يكفت الميت فلا يرى منه شيئا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم سب کفات ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں چھپایا، پھر مرنے کے بعد بھی قبر میں چھپائے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے رحم مادر کے اندر ہمیں چھپا کے رکھا 9 مہینے، پھر ہم دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد پھر ہم قبروں کے اندر چلے جائیں گے. وقال الشعبی بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کیسے پورا حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. اس کی پشت پہ تم زندہ ہو تو چلتے ہو، اور مرنے کے بعد تم زمین کے پیٹ کے اندر دفن ہو جاتے ہو. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم طارة اخرى. وکذا قال مجاہد وقتادہ وجعلنا فيها رواسي شامخات الجبال تصابها الارض لا تميل تصرف. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو پہاڑوں سے جما دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اقرار ہو، سکون ہو. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا أي عذبا ظلالا من الصحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض. اور ہم نے تم کو پلایا ایسا پانی جو میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے، بادلوں کے ذریعے بھی پانی پہنچایا، اور زمینوں سے بھی ہم نے تمہارے لیے چشمے نکالے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفر. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اس مخلوقات میں جو پہاڑ ہیں، جو چشمے ہیں، جو نہریں ہیں، جو بادل ہیں، جو ہوائیں ہیں، ان میں غور کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے احکام کی اور قیامت کی تکذیب اور جھٹلاتا ہے اور اپنے اس کفر پہ جمع رہتا ہے. پھر ان کے لیے ماں سوائے جہنم کے اور کوئی سزا نہیں ہے. اب اس سبق میں اللہ نے فرمایا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب. اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں
کہ قیامت والے دن کفار کو کہا جائے گا کہ انطلقوا الی، تم چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے نا کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی آگ نہیں، کوئی، چلو اب جہنم نہیں. یاد رکھیں کہ ویسے تو آتا ہے نا جی کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جب جہنم میں لے جائیں گے تو اذل اغلال فی اعناقہم، ان کے گلے میں بھی طوق ہوں گے، وہ سلاسل اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو گھسیٹا جائے گا. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یوم یصابون فی النار علی وجوہہم، ان کو سر کے بل چلایا جائے. اور یہاں ہے ان کو کہا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ تعارض نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے دنیا میں بھی کسی مجرم کو کہتے ہیں چلو جی اب اپنے ٹھکانے کے لیے، اور پھر اس کو جکڑ لیتے ہیں. اسی طرح کافروں کو بھی کہا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو گھسیٹا جائے گا اور فرشتے مار مار کے جہنم میں ڈالیں گے. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو جمع کا صیغہ ہو گیا کہ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے نا جی چلو. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. اب تو جہنم تمہارے سامنے ہے. یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جیسے جنت سوار کے مومنین کے سامنے ہوگی ایسے جہنم بھی سامنے ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے اس جہنم کو بھی سامنے کر دیا جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو کہیں گے کہ دیکھ لو اچھی طرح یہ جہنم ہے یا یہ جادو ہے. افسحر ھذا، یہ بھی کوئی جادو تو نہیں. تم جو انبیاء کی باتوں کو کہتے تھے کہ جادو ہے، یہ دیکھ لو جہنم کوئی جادو کی جہنم تو نہیں ہے. ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو نہیں دیکھ رہے ہو جہنم تمہارے سامنے ہے. اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جہنم کا عالم یہ ہوگا تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ جہنم کی آگ بھی ایسے جوش میں ہوگی کہ گویا یہ جہنم پھٹ جائے. اور اسی طرح اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب جہنم میں کفار کو ڈالا جائے گا تو اللہ کے فرشتے جہنم کو خطاب کریں گے ہاں اور بھی ہو جائے، ہاں حل من مزید ہو گیا کہ ہاں اور بھی ڈالو. پھر اور کفار کو ڈالا جائے گا، جہنم کہے گی اور ڈالو. حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ یضع قدمہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدم مبارک کو اس پہ رکھیں گے تب جہنم جا کے بند ہو. اور دوسرا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. اس سائے سے کیا مراد ہے؟ یہ درختوں کا سایہ نہیں ہے، وہ جہنم کو جو دھواں ہوگا نا، وہ دھوئیں کے جو بادل ہوں گے ایسے معلوم ہوں گے کہ جیسے بادل ہیں اور سایہ ہے، یعنی وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا. اور وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. ذی ثلاث شعب، 3 شاخیں اس کی، گویا کہ 3 شاخیں نظر آئیں گی. علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جی، اس کے اندر بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال اس کے دائیں سے ہوتے ہیں، کچھ بائیں سے ہوتے ہیں، اور غلط عقیدے جو ہیں وہ دماغ اور دل میں ہوتے ہیں، تو وہاں شاخیں بھی 3 ہو جائیں گی.
تاکہ ہر حصے کو پوری پوری سزا ملے. جیسے کہ بعض علماء جو ہیں، بعض اولیاء اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر انسان میں 3 لطیفے ہوتے ہیں. ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایک اس کے دل میں اور دماغ میں. اسی سے اس کے اندر جو ہے عقائد کا بھی بگاڑ ہوتا ہے، اور اسی میں وہ منکرات اور شہوات میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اسی میں وہ اعمال خبیثہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور اعمال بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو اللہ قیامت والے دن ان کی سزا کے لیے بھی، جیسے آپ دیکھیں نا جی، اب دنیا میں آگ جلاتے ہیں، آپ 3 لکڑیاں ڈالیں تو 3 شاخیں، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے. ایسے ان کے لیے دھواں جو ہے وہ سایہ بنے گا، اور پھر وہ شاخیں 3 ہوگی، اور وہ دھواں ایسا ہوگا لا یغنی، لا وہ سایہ ایسا ہوگا انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب لا یغنی، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ وہ کوئی سایہ تو ہے نہیں کہ فائدہ پہنچے، نہ فائدہ دے گا، اور نہ آگ کے جو شعلے بھڑک رہے ہوں گے نہ ان کو روکنے والا ہوگا. دنیا میں ہے نا جی، گرمی ہو تو آدمی سائے میں چلا جاتا ہے، آدمی درخت کے نیچے تھوڑا سکون مل جاتا ہے. وہ تو سایہ ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل جہنم کا دھواں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی لا ذلیل، نہ تو وہ دھواں ٹھنڈا ہوگا کہ ٹھنڈک محسوس ہو، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ جہنم کے شعلوں سے روکنے والا ہوگا. اور جہنم کے جو انگارے ہیں، انہا ترمی بشرر، اس کے انگارے ایسے ہوں گے جیسے تمہارے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے انگارے اور شعلے ہوں. کأنہ جمالات صفر، جیسا کہ سیاہ اونٹ ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ اس کے جو شعلے ہیں، شرر ہیں، وہ ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے مکان، کل قصر. آگے فرمایا کہ جیسے کہ وہ سیاہ اونٹ ہوتے ہیں. تو اونٹ تو چھوٹی چیز ہے نا محل کے سامنے. ایک محل کتنا بڑا ہوتا ہے اور ایک اونٹ اس کے کیا مقابلہ ہے. تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ بعض اس کے شعلے اونٹ کے برابر ہوں گے اور بعض محلات کے برابر. یعنی کیونکہ جیسے آپ انگارے، آگ میں انگارے ہوتے ہیں نا، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی درمیان ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کی آمد کے اندر بھی وہ شعلے جو ہیں ایسے ہوں گے جیسے کہ محل ہیں، اور ایسے ہوں گے کہ جیسے جمالات سود، جیسے کہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، ایسے وہ اس کے جہنم کے شعلے ہوں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ بالکل بولتی بند ہو جائے، اور نہ ان کو اذن ملے گا کہ کوئی عذر معذرت کر لے، وہ تو زبان ہی بند ہے. اب یاد رکھیں کہ اس آیت میں ہے کہ کافروں کی زبان بند ہوگی، اور بعض آیات میں یہ آتا ہے کہ کافر بولتے ہوں گے. کافر جو ہیں وہ اللہ کے سامنے قسمیں بھی کھائیں گے جھوٹی. فواللہ ربنا ما كنا مشرکین، یا اللہ ہمیں آپ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ وہ جہنم والے جو ہیں وہ پکاریں گے جنت والوں کو، بھئی ہمارے لیے کوئی پانی بھیج دو، کوئی تھوڑا بہت کھانا ہمیں بھی پھینک دو. تو مانا ہے کہ بولیں گے.
پکاریں گے. اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک، اے خزانے، جہنم کے خزانے کے بڑے سردار، مہربانی کرو رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں اس عذاب سے نکالیں. مانا ہے کہ بولیں گے. بات سمجھو، یہاں قرآن کہتا ہے یوم لا ینطقون، نہیں بولیں گے. وہاں باقاعدہ آیات موجود ہیں کہ وہ بولیں گے. اور باقاعدہ قرآن میں تفصیل ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. کہیں گے مولا ہم تو ان بڑوں کے چکر میں پھنس گئے، ان سرداروں کی کہنے پہ چل گئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تیرے راستے سے ہمیں بھٹکا دیا ہے. اللہ آج ان کو تو ہم سے بھی دگنا عذاب. اس کا معنی ہے کہ بولیں گے. اور اسی طرح قرآن کی آیات میں ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کلما القی فیہا فوج، جب ان کی ایک جماعت کو جہنم میں ڈالیں گے سألہم خزنتہا، وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے ما جاءکم نذیر، تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا دنیا میں اللہ کی طرف سے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا اللہ کا ڈرانے والا، لیکن ہم نے جھٹلا دی. مانا ہے کہ بولیں گے. تو اس لیے دشمن جو ہیں وہ ایسی آیات کو ڈھونڈ کے اعتراض کرتے ہیں کہ بھی ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ھذا یوم لا ینطقون، اور دوسری جگہ ان کا بولنا ثابت ہے. یہاں قرآن کہتا ہے کہ ان کا عذر سنی کو ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی عذر پیش کریں. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے عذر پیش کریں گے کہ فواللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. تو اصل بات سمجھیں کہ یہ کوئی تعارض نہیں ہے، یہ محض دشمنوں کے وساوس ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں. ورنہ بس مانا یہ ہے کہ وہ قیامت کا اتنا بڑا دن ہے نا جو 1000 سال کے برابر ہے، تو اس میں ایک وقت تو ہوگا کہا جائے گا خاموش، بس کوئی بات نہ کرو اب تم. اور ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو آپ نے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، ہم نے ان گواہوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ گواہ ہماری جنس سے نہیں، ہم انسان گواہ فرشتے ہیں. تو اللہ حکم دیں گے کہ اچھا تم نہیں مانتے؟ ہاں جی ہم نہیں مانتے. انہیں الیوم نختم علی افواہہم، اللہ حکم دیں گے کہ ان کے منہ پہ مہرے لگا دو. حکم دیں گے ٹانگوں کو کہ بولو، ہاتھوں کو کہ بولو، سارا بدن گواہی دے. تو یہ مختلف حالات، ایک مقام ہوگا جہاں بولنے کی اجازت ہوگی، ایک مقام ہوگا جہاں ان کے اعضاء ان پہ گواہی دیں گے، ایک مقام ہوگا جب ان کے انبیاء ان پہ گواہی دیں گے، ایک مقام ہوگا جب حضور کی امت گواہی دے گی، ایک مقام ہوگا جب خاتم الانبیاء سب پہ گواہی دیں گے. یہ تو حالات ہیں، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا. اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ بھئی مجرم ہوتا ہے، اس کو پھینٹی لگاتے ہیں، وہ بولتا ہے، پھر جب سب کچھ معلوم ہو گیا بس بس سب بکواس مت کرو، ہم نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا ہے، ہماری معلومات ہو گیا، اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہی ان کو بھی کہا جائے گا جب وہ چیخیں گے جہنم میں، تو خزنہ جہنم جو ہے وہ ان کو جواب دے گا کہ انکم ماکثون، تم نے یہاں رہنا ہے بس. اس لوہا جلو آگ میں، فاصبروا او لا تصبروا، خاموش رہو یا چیختے رہو، کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے سمجھ لو کہ چونکہ قیامت کے احوال مختلف ہیں
لہذا کوئی تعارض نہیں اللہ کے قرآن میں. اللہ کا قرآن سچا ہے. ایک مقام پہ ان کو بولنے کی اجازت ہوگی. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بس ہذا یوم لا ینطقون کہ نہ بولیں گے بلا یؤذن لہم فیعتذرون اور نہ ان کو اذن ملے گا کہ تم اپنا عذر معذرت پیش کرو. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کو. اور یہ دن کون سا ہوگا؟ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. علماء فرماتے ہیں یہ اللہ خطاب فرمائیں گے اور بدبختو یہ وہ دن آ گیا ہے جس میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ تاکہ تمہارا فیصلہ ہو. ھذا یوم الفصل تاکہ فیصلہ ہو جائے مومن میں کافر میں حق میں باطل میں مطیع میں عاصی میں. ھذا یوم الفصل جمعناکم تمہیں بھی اور تم سے جو پہلے سب کو ہم نے اکٹھا کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ یہ اور تحدید ہوگی. اچھا تمہارا کوئی مکر چلتا ہے کوئی داؤ چلتا ہے میرے عذاب سے بھاگ جانے میں تو بھاگ جاؤ. کرو کوئی چال بازی. دنیا میں جو تم مکر کرتے تھے بڑے بڑے دنیا میں جو تم ہیلے کرتے تھے آج بھی کوئی ہیلا کرو میرے عذاب سے نکلنے کے لیے. ان کان لکم کید فکیدون. جیسے دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن میں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ کہیں گے جن و انس اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. میرے عذاب سے بھاگ سکتے ہو اور اس فیصلے کے دن سے بھاگ سکتے ہو اللہ تعالی کی پکڑ سے نکل سکتے ہو تو نکلنے کی کوشش کرو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان دلائل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والے ہیں. ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے کہ پھر ان کو کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا چھٹکارے کا. کوئی حل بھی نہیں ہوگا کہ کسی طرح بھاگ سکیں. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں پورا منظر بیان کر دیا. اللہ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ہمیں وہ معلوم ہے جس دن ہم نے تم سب کو جمع کرنا. اور پھر صرف جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ صحائف تقسیم ہوں نامہ اعمال تقسیم ہوں. نامہ اعمال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں گواہوں کو بھی بلائیں گے. ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے. حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلے گا فاعترفوا بذنوبہم. کہیں گے مولا واقعی ہم نے گناہ کیا ہم نے جرم کیا ہم نے کفر کیا. تو حکم ہوگا کہ وہ سحقا لاصحاب السعیر. اب تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تم اصحاب جہنم. تو یہ سارے کیا ہیں تخویفات تحدیدات للکفار والمشرکین واللہ اعلم. ایک تو شور ہے نا دماغ کام نہیں کرتا. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خاندان میں شادی نہ کرو دوسرے خاندانوں میں شادی کرو.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاندان میں شادی ہو نا جی تو کوئی نہ کوئی جو بھی خاندان میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ ادھر بھی منتقل ہو جاتی ہیں. لیکن آدمی جب دوسرے خاندان میں شادی کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ بلڈ چینج ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھو کہ اسلام نے منع نہیں کیا. دیکھو نا حضور پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کس سے کیا ہے؟ سیدنا علی. تو حضرت علی حضور کے رشتہ دار نہیں ہے؟ ہاں جی بھئی علی ابن ابی طالب ہے، حضور کے چاچے کا بیٹا ہے. اس سے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضور پاک نے اپنی بیٹیاں جو تھیں ان کے نکاح کیے تھے عتبہ عتیبہ کے لڑکوں سے، وہ رشتہ دار نہیں تھے حضور کے. تو اسلام ان باتوں پہ پابندی نہیں لگاتا. اگر پابندی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو نہ کرنے دیتے نا. اور حضور کا یہ فرمان صحیح حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا کہ ما زوجت من النساء، میں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی مگر اللہ کے حکم سے، اور میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کسی سے نہیں کی مگر اللہ کے حکم سے. اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے سیدنا ابو بکر نے بھی رشتہ مانگا تھا اور صحابہ نے بھی رشتہ مانگا، لیکن حضور خاموش رہے. اس کے بعد حضور پاک نے سیدنا علی کو خود بلا کے فرمایا کہ علی تمہارا میں رشتہ فاطمہ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ تیاری کرو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے شادی میں دینے کے لیے. ہم نے کہا حضور میرے پاس کیا ہے؟ ایک ضلع ہے، ایک اونٹ. فرمایا ضلع تو نہ بیچو، جنگ میں کام آئے گی. تو اب یہ سارے رشتے جو ہیں وہ آپس میں ہیں. اچھا، اس سے اگر ہم بہت پہلے اور دور چلے جائیں، جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کے اور بی بی حوا کے حمل سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی نا جی، کہ مثلا آج ایک لڑکا پیدا ہوا ہے پھر لڑکی، تو ان کی آپس میں شادی کرتے. وہ تو بھائی بہن ہوتے تھے، ان کا تو باپ بھی ایک تھا اور ماں بھی ایک تھی. اس سے قریبی رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی بہن. اسی وجہ سے قابیل اور حابیل کا جو جھگڑا ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی خوبصورت تھی، قابیل کے حصے میں جو آئی وہ بدصورت تھی. اس کے دماغ میں اسی عورت کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوا. پہلا قتل جو ہے اس کی وجہ بھی عورت ہے. تو وہ تو بہن بھائی میں نکاح ہوتے رہے. اگر یہ چیزیں نقصان میں تھیں اللہ تو جانتے تھے نا، ہم نہیں جانتے نا. اللہ تو جانتے تھے، منع فرما دیتے کہ بھی آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن آج کل ایک اچھا طریقہ ہے، جیسے سعودی عرب میں ہے، یہاں پہ ہے کہ ان کے علماء نے بورڈ نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ بھی مرض سے بچنے کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا. حضور پاک نے بھی فرمایا نا کہ اگر کسی کو جذام ہو تو بچ جاؤ. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے لگتی ہیں. جیسے یہی نزلہ زکام دیکھ لو، ایک آدمی چھینک مارے گا سب کو انشاءاللہ لگ جائے گی.
اس لیے حکم ہوتا ہے کہ فوراً اپنے ناک پہ ہاتھ رکھو، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو، دوسروں کو تو خراب نہ کرو۔ یہ بھی ایک متعدی بیماری ہے۔ اسی طرح ٹی بی ہے، یہ بھی متعدی بیماری، اللہ معاف کرے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے بستر، کپڑے، کھانے، ہر چیز الگ کرو، ورنہ جو ساتھ بیٹھ کے کھائے گا اس کو بھی لگ جائے۔ تو اس کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہاں کوئی کام جو ہے حکومت اسلامی ہے، علماء کے فیصلے کے بغیر نہیں کرتے۔ فقہ ان کی حنبلی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول پہ چلتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کے حیہ کبار العلماء ہیں۔ اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی ہے، اس میں علماء کو بلا کے مسائل ابھی انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ بھی شادی کرنے سے پہلے اس لڑکی کو بھی حکم ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے، اور لڑکے کو بھی حکم ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے۔ اگر ان کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے نعوذ باللہ متعدی، پھر اجازت ہی نہیں دیتے شادی، اور اگر نہیں ہے تو اجازت دیتے۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے شادی کی ہے دوسرے خاندان میں، لیکن لڑکی میں یا لڑکے کے اندر ایڈ کی بیماری تھی، وہ تو اس کو لگ گئی، پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے خاندان میں شادی کرنا منع نہیں ہے، احتیاط یہی ہے کہ دونوں کا پہلے میڈیکل کرا لیں تاکہ بعد میں مصیبتیں پیش آئیں، پریشانیاں ہوں تو پہلے کرا لیں۔ اگر کوئی ایسے امراض ہیں اور ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے تو نہ کریں، ورنہ کوئی آپس میں رشتہ حکم ہے کہ رشتہ داری کرو، صلہ رحمی کرو، اقربا پروری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو۔ کہتے جی کہ نماز میں سستی ہوتی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ کیونکہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، اللہ فرماتے ہیں جب نماز کے اٹھتے ہیں بڑے سستی سے اٹھتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ تو جب آدمی صالحین کی صحبت میں چلا جاتا ہے تو خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے، پھر وہ ساری غفلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، حضور کی حدیث پہ عمل کریں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد کوشش کرو جلدی سو جانے کی۔ جب آدمی جلدی سو جائے گا تو نیند پوری ہو جائے گی، پھر اس کو کوئی سستی نہیں ہوگی، فریش ہو کے اٹھے گا۔ اگر آپ رات کے 2 بجے اور 3 بجے تک فلمیں دیکھتے رہیں تو صبح کی نماز میں تو پھر نماز کی حالت پہ کرتے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں امام نے کیا پڑھا ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ میں رائے ونڈ والوں کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تم جانو، لیکن عمرہ ان کے لیے ہوتا ہے جو معذور ہیں، نہیں کر سکتے یا فوت ہو گئے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی نے سود سے قرضہ لے کے کاروبار کیا ہے، بالکل کمائی حرام ہے۔ جب پیسہ حرام ہے تو کمائی خود بخود حرام ہے، اللہ کے بندے۔ جب سود لینا حرام ہے، اس نے سودی پیسے سے کام کیا ہے تو وہ کمائی بھی حرام ہے۔ اور سودی لوگ جو ہیں ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک ہی آدمی کو پتہ نہیں لکھنے کا شوق ہے۔ مسجد الحرام میں ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، لیکن بات سمجھو، حدیث مبارک میں صرف نماز کا ذکر ہے،
اور کسی عمل کا ذکر نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ صلاتی فی مسجدی ھذا، میری مسجد میں نماز 1000 کے برابر ہے، مسجد اقصی میں 500 کے برابر ہے، لیکن مسجد الحرام میں 1,00,000 کے برابر ہے. یہ صرف نماز کا ذکر ہے. لیکن علماء نے نماز پہ قیاس کر لیا کہ بھئی جب نماز کا 1,00,000 ملتا ہے تو ہر عمل کا 1,00,000 ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہاں بھی اگر نماز کا 1,000 ملتا ہے تو ہر عمل کا 1,000 ملے گا. ورنہ احادیث مبارک میں حکم صرف نماز کا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ باقی عبادات کو اسی پہ قیاس کر لیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ مسجد نبوی میں یعنی مدینہ منورہ میں یہ حدیث صحیح ہے کہ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو اللہ 1 عمرے کا ثواب دیتے ہیں. کیوں؟ مدینے والوں کے لیے عمرہ تو تھا نہیں نا جی. اللہ نے ان کے لیے عمرے کے ثواب کا انتظام فرما دیا کہ بھی تم عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہو مسجد قباء چلے جاؤ، 2 رکعت پڑھو، عمرے کا ثواب ہو گیا. نہ صفا مروہ دوڑنی پڑے گی، نہ احرام باندھنا پڑے گا. اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو گئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیدل جاؤ، افضل یہ ہے کہ پیدل جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے، تو جتنا محنت کرو گے ثواب بھی تو اتنا ملے گا نا. ورنہ اگر کوئی موٹر میں چلا جائے، بس میں چلا جائے، انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے اندر وہ درجات نہیں ہوں گے جو پیدل چلنے والے کے لیے. اور اس سے آسان حدیث میں عرض کر دوں، صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک نے رحمت 2 جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جائے، ہاں یہ الگ بات ہے وہ طواف کرنا چاہتے ہیں کرے، یہ الگ بات ہے کہ درس کسی اور جگہ وہاں جانا چاہتے ہیں چلا جائے. مانا ہے مسجد میں رہے اور کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، اللہ کے ذکر میں رہے، قرآن میں رہے یا خاموش رہے. جب سورج نکلنے کے بعد قید رومین 1 نیزے کے برابر اوپر چلا جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے نا اشراق یا شروق، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. نماز اس کے 20 منٹ بعد ہوتی ہے. یہ جتنا گھڑیوں میں حرم میں لکھا ہے نا شروق، مانا ہے طلوع شمس، سورج نکلنے کا وقت ہے. یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت نماز منع ہے. لوگ اس کے شروع ہو جاتے ہیں نماز. نماز اشراق کا وقت جو ہے اس کے 20 منٹ بعد ہے. تو جو فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہے اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، حدیث میں اللہ اس کو 1 عمرہ کاملہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور عمرہ بھی مکمل عمرہ، ہمارے عمرے تو پتہ نہیں کامل بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں عمرہ کامل. اور ایک حدیث میں عمرۃ و حجۃ، اللہ اس کو حج کا بھی ثواب دیتے ہیں. حجر اسود کا جو استلام ہے وہ جب ابتدا کریں گے تب بھی آپ بوسہ دیں گے اگر موقع ملے. ہر چکر میں استلام ہے، ورنہ اشارہ کریں، اور ختم بھی استلام سے کریں گے.
اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ خالہ کا دودھ پیا ہے، ایک دفعہ پیا ہے، اور وہ بھی بچی سو رہی تھی لیکن خالہ نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ اب موٹی بات سمجھ لو، وہ خالہ جو ہے اب اس کی ماں بن گئی، اور اس کی جتنی اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی بن گئے، ان کا شادی یا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ وہ ماں بن گئی اور ماں کی اولاد بھائی بہن ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کا جو آج کل ہمارے ہاں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے وہ خالص بدعت ہے۔ اگر میلاد منانا سنت ہوتا یا کم از کم ثواب کا کام ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین مناتے، صحابہ مناتے، اہل بیت مناتے۔ یہ تو حضور کے بعد 600 سال بعد ایک مظفر بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ایجاد کیا، اور اب وہ رواج بن گیا دنیا میں۔ یہ بالکل خلاف شریعت ہے، اسلام کا اس میں کوئی حکم نہیں۔ اچھا، اور افسوس یہ ہے کہ حضور پاک کی پیدائش کی صحیح تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں، وہ آج 9 ربیع الاول ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو، اس سال بھی 9 ربیع الاول بھی ہے اور سوموار کا دن بھی ہے۔ حضور پاک کی ولادت 12 کو تو ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا جی، کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، آپ 1400 سال پہلے کی تاریخیں نکال لیں کہ کیا 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا بھی ہے؟ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، وفات 12 ربیع الاول، یہ تو وفات والے دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ خدا جانے قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ اور اصل میلاد یہ ہے حضور کے حکم پہ چلو۔ حضور نے فرمایا سوموار کا روزہ سنت ہے، روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ سنت ہے، روزہ رکھو، لیالی البیز کے روزے جو ہیں سنت ہیں، 13، 14، 15 روزے رکھو، حضور کے نام پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں درود پڑھو، حضور کی حکم کے مطابق داڑھی رکھو، حضور کے حکم کے مطابق لباس پہنو۔ یہ میلاد منانا ہے، یہ میلاد تھوڑا کہ جھنڈیاں لگا دو۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے طواف کرے جائز ہے، یہ تو ضروری نہیں کہ ہر وقت محرم پکڑ کے رکھو، بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے، ورنہ نماز کے لیے آ رہی ہے، طواف کے لیے جا رہی ہے، صفا مروا دوڑ رہی ہے، کوئی ضروری نہیں محرم۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ایک مولوی حضرات کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں حضور پہ جادو نہیں ہوا، میں مولوی کی بات مانوں یا اللہ کے نبی کی بات مانوں؟ اب فیصلہ تم کرو۔ ایک مولوی کہتا ہے جادو نہیں ہوا، حضور فرماتے ہیں مجھ پہ جادو ہوا، اور حضور نے نام بھی بتلایا، لبید ابن الاعصم، ایک یہودی تھا، پہلے اس کی لڑکیوں نے جادو کیا، وہ حضور پہ اثر نہیں ہوا، پھر خود بدبخت لبید ابن الاعصم نے جادو کیا، اس کا حضور پہ اثر ہوا، اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، اللہ کے 2 فرشتے آئے، ایک میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہوا، ایک میرے سرانے کھڑا ہوا، اس نے پوچھا پاؤں والے نے کہ ماں بھی الرجل، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جادو ہے۔
اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید ابن الاسم نے کیا ہے۔ اور نے کہا وہ جادو کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا بھی مشتل کنگھی ہے، اس میں حضور کے بال ہیں۔ اور نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ جو ہے ذات النخالہ، وہاں ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہے اس لکڑی کے نیچے وہ دبایا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری نیند کھل گئی، میں نے حضرت علی اور صحابہ کو لیا، اس جگہ پہ پہنچا، اور حضور فرماتے ہیں وہاں جو کھجوریں تھیں نا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انہم رؤوس الشیاطین، کہ وہ شیطانوں کے سینگ ہیں۔ اور وہ پانی جو تھا، حضور فرماتے ہیں کنویں کا پانی بھی میں نے دیکھا، وہ ایسا تھا جیسے مہندی ملا دی گئی ہو۔ اس لکڑی کے نیچے سے جب کنگھی نکالی گئی اس میں بال تھے، حضور کے بال مبارک لپیٹے اس بدبخت نے، اور پھر سوئیاں اس میں لگائی۔ حضور سوئیاں نکالتے گئے، بال کھولتے گئے، صحابہ کہتے ہیں وہ سن رہی عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا ہے۔ حضور نے وہ لیا اور ڈال دیا، بی بی عائشہ کو بتایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب لے آتے، ہم تو دیکھتے کہ دشمنوں نے کیا کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بات پھیلے اور میرے صحابہ جوش میں آ کے کسی کو قتل کر دیں، بس اللہ نے مجھے بتلا دیا، میرا علاج ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، شریف آدمی مولوی نہیں مانتے۔ مولویوں کا کیا ہے جناب؟ تمہارے ہاں تو ہر نسل کا مولوی ہے ماشاءاللہ، تمہارے ہاں تو سرکاری مولوی ہیں، درباری مولوی ہیں، گلابی مولوی ہیں، حلوائی مولوی ہیں، ہر قسم کے مولوی ہیں۔ نفقہ ثالثہ تو ہے ہی نہیں، ہے ہی دو نفقے، نفقہ ساق اور اس کے بعد نفقہ باس۔ تیسرا نفقہ جو ہے وہ نفقہ فضا ہے، لیکن علماء نے فرمایا وہی نفقے دو ہیں۔ جب پہلی سور پھونکا جائے گا فضیا گھبراہٹ، سائقہ پھر سب کچھ ختم، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج کی رات کے علاوہ بھی حضور سے ملاقات ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک آدمی مر گیا، اس پہ قرضہ تھا، قرضے والے نے کہا کہ میں نے قرضہ معاف کیا، لیکن 2 دن کے بعد آ گیا کہ قرضہ دو، تو دینا پڑے گا جناب۔ وہ ایسے لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ دیا ہوگا نا، اسے معاف نہیں کیا، معاف کرتا تو پھر کیوں آتا؟ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے، ہاں بالکل صحیح ہے ظاہر ہوں گے، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں ظاہر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ آواز آئے گی کہ اللہ کا خلیفہ ہے بھیجا ہوا، اس کی اطاعت کرو، اور پھر دنیا میں وہ امن پھیلائیں گے۔ یہ تو نہیں ہے بادل سے نکلے گا، بادل سے نہیں نکلے گا، مکے میں نکلے گا۔ وہ جو بادل والا مہدی ہے نا وہ شیعہ کا ہے، کبھی کہتے ہیں غار میں ہے، کبھی کہتے ہیں بادلوں میں ہے۔ خدا کی شان یہ ہے، امام حسن عسکری کے بیٹے کے نام وہ کہتے ہیں مہدی ہے۔ حسن عسکری فرماتے ہیں میری اولاد ہی کوئی نہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا تمہارے ہاں تو ہر قسم کے مولوی ہیں، اب تو مولویوں سے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، جن کا رات دن حضور پاک سے ڈائریکٹ واسطہ ہے، ہر بات پوچھ لیتے ہیں جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں حرم کے وضو خانوں میں جو لکوڈ لگا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر،
چھوٹا پتہ نہیں کیا کہتا ہے، اس کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کو خون لگ گیا، دھو دو بس، وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی چیز پہ ہاتھ لگایا خون لگا تو ہاتھ کو دھو ڈالو، وضو کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تمہارا خون نکلے تو پھر وضو کیا جائے۔ اگر تم نے کسی جگہ لگایا، خون لگا ہوا تھا، ہاتھ کو لگ گیا، دھو ڈالو۔ اسی طرح کسی ناپاک چیز کو لگ گیا، دھو ڈالو، وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں تمہارا اپنا خون نکل جائے تو پھر وضو کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔